اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم ناظرین ایک بات کر رہے ہیں جو ہے وہ کہ حتیم کعبہ میں ہم سنتے ہیں عام طور پر، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن حتیم کعبہ میں جو ہے وہ قبریں موجود ہیں، مزارات موجود ہیں۔ اس میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ حجر اسماعیل علیہ السلام اس دیوار کو کہتے ہیں جو قد آدم سے کم پرنالے کی جانب نصف دائرے کی شکل میں ہے، اسے ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارکہ 35 ایئرس تھی، تو اس وقت ناظرین قریش نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنی جو ہے وہ جو جائز کمائی ہوگی وہ اس پر لگائیں گے، جو حرام کمائی ہوگی وہ اس پر نہیں لگائیں گے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن پھر بھی اتنی عقل تھی، تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائز پیسہ لگایا کریں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ناجائز کما کر لوگوں کا حق مار کر میں مسجد بناؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے، یہ حدیث سے پاک ہے۔ تو ان کے پاس پیسہ نہیں بچا، تو جتنا ناظرین یہ نصف دائرے کی جو شکل ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، تو اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پھر ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش ضرور تھی، کیونکہ حتیم کعبہ یہ کعبے کے اندر ہی ہے، اور یہ بنائے ابراہیمی کہلاتی ہے، اور آج جو بنی ہوئی ہے یہ بنائے قریش کہلاتی ہے، جس میں حتیم کعبے سے بظاہر باہر ہے، لیکن ناظرین حقیقت میں وہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہی ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے، تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی دروازے خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر جانا اور حتیم کعبہ میں جانا یہ ایک ہی بات ہے۔ ناظرین و سامعین، اور آج کل الحمدللہ کھل بھی چکا ہے، حجر اسود بھی اب آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور حجر اسماعیل یعنی جو حتیم کعبہ ہے وہ بھی کھل چکا ہے، تو جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو لے جائے، سب کو بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حجر کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، مگر تیری قوم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو اسے کعبے سے الگ کر دیا۔ ناظرین یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، جیسا کہ اکثر علماء نے اس کا ذکر فرمایا۔ ناظرین اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادیاں، اور باقاعدہ تاریخ میں یہ روایت درج ہے کہ کواری لڑکیاں بھی یہاں پر دفن ہیں، جیسا کہ ازرقی نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام زہری نے ابن زبیر سے منبر پر یہ کہتے سنا کہ جو ابھرے ہوئے مقامات ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبریں ہیں، یعنی رکن شامی کی جانب۔ ناظرین مکے میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کا انتقال ہوا، ان کی قبریں بھی یہی
فرمایا کہ زمزم اور حجر کے درمیان ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہود اور صالح تو حج نہیں کر سکے کیونکہ ان کی قوم نے ادھر کا رخ نہیں کرنے دیا۔ حدیث میں آیا کہ جب کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تھی تو وہ مکے میں تشریف لاتے اور یہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتے حتیٰ کہ یہیں وفات پاتے۔ ناظرین و سامعین، حسان الانماطی نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر میں یعنی حتیم میں دیکھا تو یہ کہتے سنا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکے کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تیرے لیے حجر میں قیامت تک کے لیے ٹھنڈی نسیم جاری کر دوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کا اسی جگہ انتقال ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی بیان کیا گیا کہ میزاب کعبہ سے لے کر حجر کے مغربی دروازے تک کسی مقام میں آپ کی قبر مبارکہ ہے، آپ کی بھی، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی صاحبزادیوں کی بھی، اور جن انبیاء کا میں نے ذکر کیا علیہم السلام، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی یہاں قبریں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قبریں ہیں تو ہم وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو ظاہر ناظرین یہ روایت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب وہاں پر قبروں کے نشانات نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہی حکم ہوگا کہ ہم جا سکتے ہیں، وہاں جا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں ظاہر ہے کہ آپ جاتے ہیں چلتے پھرتے بھی ہیں تو وہ نماز وغیرہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔